کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ سورہ نمل سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جناب سلیمان بن داؤد کا تخت ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ سرکار کے تخت کے ساتھ ایک ہدہد نامی پرندہ ہے، قرآن میں سورہ نمل میں اس کا ذکر موجود ہے، جو آگے آگے چلتا تھا، بتاتا تھا کہ آگے صحرا آنے والا ہے، دریا آنے والا ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، وہ خبریں سرکار کو دیا کرتا تھا۔ تخت ہوا میں تھا، اچانک ہدہد پرندہ غائب ہو گیا۔ جنوں نے شکایت لائی، سرکار یہ اوقات میں پرندہ ہو کے نبی کی محفل میں نبی کی بارگاہ سے بغیر اجازت کے چلا گیا۔ بس سرکار کو جلال آیا، قرآن پڑھ کے دیکھی گیا، سرکار نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِي بِيَنِّي سُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اسے آ لینے دو، میں اسے اتنا شدید عذاب دوں گا کہ اسے ذبح کر دوں گا۔ بس ذبح کی بات ہوئی، یا اڑتا ہوا پرندہ آیا، نبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ نبی نے پوچھا ام کان من الغائبین، تو کہاں پہ غائب تھا؟ خاموش۔ اب سیالکوٹ والوں میں پہلا جملہ دینے لگا ہوں۔ نبی نے سزا سنانا شروع کی، فرمایا جانتا ہے میری اجازت کے بغیر گیا ہے، تجھے سزا ضرور ملے گی۔ پتہ چلا اگر نبی کی بارگاہ سے بغیر اجازت کے کوئی پرندہ چلا جائے معافی نہیں، کوئی بندہ چلا جائے تو کیسے معافی ہوگی؟ یہ عالی عالی، مولا آپ کو سلامت رکھی۔ بسم اللہ۔ مالک عزت عطا فرمائے، بس اتنا آپ کو بیدار کرنا تھا۔ اب میرے ساتھ سفر ولایت میں شامل ہو گئے، یعنی نبی کی اجازت کے بغیر اگر پرندہ جائے تو معافی نہیں، بندہ چلا جائے تو معافی کیسے؟ سرکار نے پوچھا ام کان من الغائبین، خاموش بیٹھا ہے۔ فرمایا میں نے تجھے سزا بڑی سخت دینی ہے، اتنی سخت سزا کہ میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ نبی سزائیں سناتا رہا، نبی بولتا رہا، پرندہ خاموش بیٹھا رہا۔ میرے لاکھوں سلام ہوں اس پرندے کو جو یہ تو جانتا تھا نا کہ جب نبی بول رہے ہوں سامنے بولا نہیں جاتا۔ اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ یہ عالی عالی، یہ عالی عالی، پرندے کی معرفت کو سلام۔ اتنا وہ جانتا تھا کہ جب نبی بول رہے ہوں نبی کے سامنے بولا نہیں جاتا۔ سرکار نے فرمایا اولا یأتینی بسلطان مبین، ایک راستہ تیرے پاس ہے، وہ ہے سلطان مبین۔ یا کوئی سلطان مبین لے کر آ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ بس مرنے کی بات آئی۔ کتاب کا نام ہے طوالع الانوار، میں نے حوالہ پہلے دے دیا۔ الحمدللہ حوضے سے پڑھ کے آیا ہوں، 10 سال میں نے مالکوں کی بارگاہ میں سجدے کر کے علم کی خیرات مانگی ہے، مالکوں نے عطا کی ہے، میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے دیا ہے۔ اب جاگیے گا جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ نبی نے کہا ایک راستہ تیرے پاس ہے، اگر کوئی سلطان مبین لے کر آ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ مرنے کی بات آئی، ہدہد پرندے نے اپنے دونے پروں کو پھیلا کے نبی کی طرف دیکھ کے اپنی زبان میں کہتے ہیں سرکار ٹھیک ہے، آپ روئے زمین کے بادشاہ ہیں، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، جنوں انس آپ کے تابع ہیں، لیکن مجھے ذبح نہیں کر سکتے۔ جانتے نہیں علن تقدرا مکتوب بجناحی بخط سریان علی ابن ابی طالب، سرکار جانتے نہیں مجھے ذبح نہیں کر سکتے، کیوں کہ میرے پروں پہ علی کا نام جو لکھا ہوا ہے۔ یا علی علی، مولا ان ہاتھوں کو خیر عطا فرمائے یار، جو ذکر ولایت علی میں بیٹھے بول رہے ہیں، بی بی ان زبانوں پہ مہر لگائے بھائی، میرے پروں پہ، بسم اللہ بھائی جان، میرے پروں پہ علی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب پتہ چلا اگر پروں پہ علی کا نام ہو نبی عذاب نہیں دیتا، مومن کے دل میں علی ہو جلی کیسے عذاب دے؟ اگر مومن کے دل میں علی ہو، یہ تو ہم دعوت فکر دے رہے ہیں زمانے کو، یہ اوقات میں پرندہ ہے، ولایت علی کی دل میں رکھتا ہے، مومن پرندہ ہے۔ وقار بھائی میں نے کچھ ایسے پرندے دیکھے ہیں تاریخ میں، ایک اور پرندہ ہے جس کا نام آپ سبھی جانتے ہیں، تیتر، بزرگ رکھتے تھے، اور یہ مومن پرندہ ہے، مولا کی ولایت والا ہے، حکم بھی ہے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں غربت نہ آئے تو اس پرندے کو لے آئے۔ معصوم کا فرمان، تیتر مومن پرندہ ہے، اور اس کا معیار ولایت دیکھو کہ مولا امیر کائنات گزر رہے تھے کسی وادی سے،
اور وہ اتنی سنگلاخ وادی تھی جہاں پہ کوئی سایہ دار درخت نہیں تھا، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا. تاجر میرے مولا کے ساتھ چل رہا ہے، اچانک یہ تیتر گزرا وہاں سے. اس نے کہا مولا جہاں پہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہ پرندہ اس وادی میں کہاں سے کھاتا پیتا ہوگا؟ میرے مولا علی نے فرمایا اگر تیرا دل ہے تو اسے بلا کے پوچھ نہ لو. بسم اللہ بھائی جان، بلا کے پوچھ نہ لو. اب سائل بڑا حیران ہوا. سیالکوٹ والوں میں نے بڑا سنا ہے کہ یہ علاقہ ولایت بڑی سنتا ہے. اب میں جملہ دینے لگا ہوں ولایت کا، مجھے مطمئن کیجئے گا اس جملے پہ تاکہ میں اپنے گھر تک آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں کہ سیالکوٹ والوں نے اس جملے پہ مجھے بڑی دعا دی تھی. اس نے کہا مولا قرآن میں اللہ نے یہ معجزہ داؤد کو عطا نہیں کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے یا جبال اوّبی معہ الطیر وعلنا لہ الحدید، اڑتے ہوئے پرندے کو اگر جناب داؤد بلاتے تو وہ چلا آتا تھا. مولا آپ کے کہنے پہ یہ پرندہ چلا آئے گا. امیر المومنین کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا عبد خدا فرق یہ ہے داؤد میرا نام لے کے بلاتا تھا، علی خود بلا رہا ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ بھائی جان. مالک ان ہاتھوں کو خیرات دے جو پیچھے بیٹھے مل کے حیدری یا علی علی. بسم اللہ. خیرات مل گئی بھائی. مالک آپ کو سلامت رکھے. وہ میرا نام لے کر بلاتا تھا، میں علی خود بلا رہا ہوں. صدا دی میرے مولا نے. فرمایا ایھا الدراج ادن منی، میرے قریب آ. کیا نصیب ہے اس پرندے کا. علی نے بلایا، اڑتا ہوا آیا اور دامن ولایت پہ بیٹھ گیا. میرے مولا نے پوچھا من اینا مطعمک و مشربک ایھا الدراج فی ھذا القصر، یہ بتا اس وادی سنگلاخ میں کھاتا پیتا کہاں سے ہے. اب علی نے پوچھا تھا، اس نے عربی میں جواب دیا، سائل کو بھی سمجھ آئی اور وہی سوال اور جواب میں آپ کو سنانے لگا ہوں. معرفت ولایت بتانے لگا ہوں. یہ پرندہ ہے. بندوں کو اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ ہم علی کو کیسے مانتے ہیں اور علی کو اپنے دل میں کیسے جگہ دیتے ہیں. سرکار نے پوچھا کھاتا پیتا کہاں سے ہے. پرندہ علی کے سامنے بول کے کہتے ہیں مولا اذا جعت صلیت علی محمد و آل محمد و اذا زعمت العن علی اعدائک. کہتے ہیں مولا جب مجھے بھوک لگتی ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے آپ کے دشمنوں پہ لعنت کرتا. اللہ. بسم اللہ. مولا آپ کو سلام. یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی. میں وقار بھائی یہ نعرہ سب ہی نے لگایا ہے، اگر جو رہ گئے ہیں میں ان کو اس منبر پہ، کیونکہ یہ مووی یہاں بھی بن رہی ہے اور وہاں بھی بن رہی ہے، میں ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں. دو جملے اور ولایت کے سنا کے میری بات یاد رکھیے گا. میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں. علی کو کبھی نہ چھوڑیے گا، کسی مقام پہ نہ چھوڑیے گا کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھوڑا اپنے مقام میں شامل کیا ہے نا. انما ولیکم اللہ، جہاں پہ اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا وہاں پہ نبی کی ولایت کا اعلان اور وہیں پہ علی کی ولایت کا اعلان. والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھیں جہاں پہ اللہ ولی، اب جو ولی کی صفات خدا میں ہیں وہی نبی میں ہیں، وہی علی میں ہیں. حالانکہ انبیاء میں سے بہت نبی تو ہیں، ولی بہت کم. اور امام بھی جناب ابراہیم کو اللہ نے بنایا ہے اور شجرۃ الانبیاء ہے جناب ابراہیم. اور روایت میں نے پڑھا ہے اول من اضاف فہو ابراہیم، زمانے میں سب سے پہلے جس نے مہمان نوازی سکھائی زمانے کو اسے ابراہیم کہتے ہیں. بڑا سخی تھا ابراہیم، مہمان کے بغیر کھانا کھاتا نہیں تھا، بڑی سخاوت کرتا تھا. میں مقام ولایت بتانے لگا ہوں. ایک دن جبرائیل اور میکائیل دونوں نے آپس میں بات کی کہ اللہ کا نبی ہے، شجرۃ الانبیاء، کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا سخی ہے، چلیں آج اس سے اللہ کے نام پہ کچھ مانگتے ہیں، یہ کیا دیتا ہے. آئے جبرائیل دائیں طرف، میکائیل بائیں طرف. جبرائیل نے پڑھنا شروع کیا سبوح قدوس. جناب ابراہیم نے پہلی مرتبہ سنا. ادھر سے میکائیل نے کہا ربنا و رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم کہتے ہیں کررا لکما نصف مالی، اگر ایک مرتبہ دوبارہ کہہ دو تو میرا آدھا مال تمہارا ہوگا. انہوں نے پھر کہا سبوح قدوس. جبرائیل نے کہا ربنا و رب الملائکۃ والروح. میکائیل نے کہا. جناب ابراہیم کو اتنا نشہ آیا اللہ کی ولایت کا
کہا کررا لکما کل مالی، ایک مرتبہ پھر کہہ دو میرا سارا کا سارا مال تمہارا ہوا۔ ایک علاقے کے بادشاہ تھے جناب ابراہیم، اپنا سارا کا سارا مال دونوں کو دے دیا۔ دونوں نے کہا بڑا سخی ہے ابراہیم، بڑا سخی ہے، اپنا سارا کچھ اللہ کے نام پہ دے دیا۔ بس وقت گزرتا رہا، چلتا رہا چلتا رہا، آ گیا زمانہ علی کا۔ عرش پہ بیٹھے ہیں دونوں فرشتے، بات کر رہے۔ ابراہیم بڑا سخی تھا، اللہ جانے علی کتنا سخی ہے۔ بس یہ باتیں کی، جب پردہ توحید سے صدا آئی، جبرائیل میرے ولی اعظم کے بارے میں نہ سوچ، اگر دیکھنا چاہتا ہے نا میں بھی ولی ہوں، علی بھی ولی ہے، چلا جا زمین پہ فقیر بن کے۔ اب نبی کے زمانے میں علی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، جبرائیل فقیر بن کے اللہ کے دروازے پہ آ کے اللہ کے نام کا سوال کیا۔ میرے مولا علی نے وہ انگوٹھی دی جبرائیل کو جو کائنات عالم کی بادشاہیوں سے بھی زیادہ قیمتی تھی، اتنی قیمتی کہ نسل انبیاء میں چلتی آئی۔ جناب امیر کائنات نے انگوٹھی دے دی، اب دونوں مل کے آسمانوں کی طرف چل رہے، چلتے چلتے جیسے پردہ توحید کے قریب پہنچے نا، اللہ نے کہا جبرائیل تو نے ابراہیم کا بھی امتحان لیا تھا، آج میرے ولی اعظم کا تو نے امتحان لیا، انگوٹھی لے کے آ گیا فقیر بن کے۔ اب تجھے پتا چلا ابراہیم ایک علاقے کا بادشاہ تھا، اس نے اپنا سارا کچھ تمہیں دے دیا، یہ کائنات عالم کی بادشاہیوں سے زیادہ قیمتی تھی انگوٹھی۔ علی کا کمال تو دیکھ، یہ وہ انگوٹھی تھی جو میں نے سلیمان بن داؤد نبی کو دی تھی اور جناب داؤد کو دی تھی۔ فرمایا اب پتا چلا جو میں نے نبیوں کو خیرات میں دی علی نے فقیر کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ تو ہاں جی، امر ولایت میں کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ مولا سجاد کا زمانہ تھا، مدینے میں بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، سامنے بیٹھا ہے، مولا سے سوال کرنے لگا، سرکار یہ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں کیوں رہے؟ فرمایا قد توقف علی ولایت علی ابن ابی طالب۔ درود پڑھ لیں مل کے باواد بلند۔ نہیں یار، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجئے۔ منظور ربائی پڑھ کوئی ربائی پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، والنعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تلانت۔ درود پڑھنے مل کے آواز بلند۔ سائل نے پوچھا مولا یہ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے؟ فرمایا میرے دادا علی کی ولایت پہ عالم ذر میں توقف کیا تھا، سوچا تھا، بس سوچنا بھی اتنا ہی تھا کہ بالآخر نبی کی نبوت کے بعد علی کی ولایت ضروری کیوں ہے؟ بس یہی سوچا۔ اللہ نے کہا یہ عالم ذر ہے نا، یہ عالم جزا ہے، جب تو دنیا میں جائے گا نا تو اس کا بدلہ تمہیں دینا پڑے گا۔ دنیا میں آیا اور مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، اب بیٹھ کے سوچنے لگا کہ یونس کا زمانہ کہاں، علی مولا کا زمانہ کہاں، یہ علی کا بیٹا اپنے دادا کے فضائل پڑھتے پڑھتے اتنا غلو کر گیا کہ یونس نبی کا زمانہ کہاں، علی کا زمانہ کہاں۔ بس یہ بات کی، اچانک امام سجاد کے چہرے پہ جلال ہے، فرمایا قم یا ابن عمر، میرے ساتھ چل، مدینے سے باہر کھڑا ہو۔ کھڑا ہوا، امام مدینے سے باہر نکلے، فرمایا میرے قدموں کے اوپر قدم رکھنے ہیں۔ تیسرا قدم رکھا، کیا دیکھا؟ نہ وہ مدینہ نہ وہ مدینے کی گلیاں، ایک بہت بڑا اقیانوس سمندر نظر آیا۔ دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں اللہ اللہ دمی علی رکبتک، یبن رسول اللہ، رسول کا بیٹا، مجھے آپ وہاں پہ لائے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ کوئی میرا یار و مددگار نہیں۔ فرمایا جب پہلا علی چھپ کے حملہ نہیں کرتا تو دوسرا بھی نہیں مارے گا تجھے۔ یہ آ رہا تو کیوں لائے مجھے یہاں پہ؟
فرمایا جو بات تو نے مدینے میں سوچی تھی میں تجھے اس مچھلی کے پاس لایا ہوں جس کے پیٹ میں یونس تھے. کیا دیکھا؟ پہاڑ جیسی ایک مچھلی نمودار ہوئی. امام سجاد نے پوچھا من انتے، کون ہے تو؟ کہنے لگی مولا کانا یونس فی بطنی، جناب یونس میرے پیٹ میں تھے. لے آئیے شین. فرمایا کس لیے؟ مچھلی نے کہا مولا آپ تو حجت خدا ہیں، آپ تو جانتے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں، یہ نہیں جانتا. کیوں تھے؟ کہا مولا جو مجھے پتا ہے عالم ذر میں جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار لیا تھا، ساتھ میں علی کی ولایت کا بھی اقرار لیا تھا، جناب یونس نے تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا تھا، اس لیے اللہ نے اسی اقیانوس میں جب میں اس میں موجود تھی تو اللہ نے مجھے صدا دی، یہ میری حجت ہے. لا تاکلہ لحما ولا تکسرہ عظما، نہ اس کی ہڈیاں توڑنی ہے نہ اس کا گوشت کھانا ہے، میری امانت ہے، اپنے پیٹ میں لے لے. سرکار میں نے جناب یونس کو اپنی پیٹ میں لے لیا. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے. جاگنا جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. مچھلی نے کہا میں نے اللہ سے صدا کی پروردگار بالآخر کب تک میں نے تیری حجت کو اٹھا کے اپنے پاس رکھنا ہے؟ آواز پروردگار حتی اقرہ بے ولایت علی ابن ابی طالب، اس وقت تک اس کو باہر نہ نکالنا جب تک یہ دل بھر کے علی علی نہ کر لے. اللہ بسم اللہ. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں. وقتی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، حسین کا عابد کبھی بیمار نہ ہوتا. ازدارو رونے کے ایام ہیں. منذر جمانی سامنے بیٹھا ہے، مولا سجاد کے وضو کر رہا ہے. وضو وہ کر رہا تھا، امام کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو گیا. جلدی کے ساتھ اٹھا کہتا ہے مولا میں نے وضو غلط کیا. سرکار نے فرمایا نہیں، جتنا پانی تو نے وضو میں استعمال کیا ہے نا، اتنا پانی میری بہن سکینہ کو کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک ملا. دھاڑے مار کے رونے لگا منذر. کہتا ہے مولا بس اتنا سا پانی پیا. مولا کا گریہ اور بڑھ گیا. فرمایا اگر پی لیتی تو شاید میں اتنا خون نہ روتا. تو مولا پھر وہ پانی کہاں گیا؟ رو کے فرمایا جب قافلہ چلتا تھا شمر مجھے دھوپ میں بٹھاتا تھا، قافلے کو اپنے کو سائے میں بٹھاتا تھا. جب میرے زنجیر گرم ہو جاتے اپنے حصے کا پانی لے کے میرے قریب آ کے میری یتیم بہن کہتی تھی سجاد تو اکیلا بچ گیا ہے میرے بابا کی نشانی، اور تو بیمار ہے، زنجیر بڑے گرم ہیں. عزیزانو مولا نے فرمایا اپنے حصے کا پانی میرے گرم زنجیروں پہ ڈالتی، میرے پاؤں سے کانٹے نکالتی، میرے زخموں کا مداوع کرتی. عزیزانو منذر نے کہا مولا کوئی 2 جملے مصائب کے اور سنا دے بی بی کے، جو امام سجاد نے مصائب پڑھے ہیں، بس وہ 2 فکرے سنا کے آپ کی دعاؤں کے زیر سایہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں. عزیزانو امام سجاد نے فرمایا منذر جب بھی کسی بیٹی بھی کوئی مشکل آئے نا، نہ اپنے باپ کو بتاتی ہے نہ اپنے بھائیوں کو بتاتی ہے. 3 دن تھا، شام کے بازار میں مسلسل شمر نے میری بہن کے چہرے پہ تازیانوں کی بارش کی. 3 دن چلتی چلتی میرے قریب آ کے رو کے کہتی تھی سجاد میں تجھے کبھی بھی نہ کہتی، اس شمر کمینے سے کہہ دے 3 دن ہے میرے چہرے پہ تازیانے مار رہا ہے، اسے کہے مجھے تماچے مار لے تازیانے نہ مارے، میرا چہرہ زخمی ہو گیا. عزیزانو یہ وہ بی بی تھی زندان شام میں. بی بی کا ہفتہ چل رہا ہے شہادت کا. زندان شام میں پہنچی نا، مولا کا سر آیا. پوری شہادت نہیں پڑھنی، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. امام سجاد نے اتنا روئی بی بی کہ ملعون کو تخت پہ چین نہ آیا. کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا کا سر مانگتی ہے. کہا دے دو. بابا کا سر ملا. امام سجاد نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. منظر کیا تھا، دائیں کی زلفیں بائیں میں، بائیں کی زلفیں دائیں میں. اب لب کٹے ہوئے تھے، خون جاری تھا. امام سجاد نے بابا کا سر دیکھا، بیمار کا خون اور بڑھا. مولا حسین نے رو کے فرمایا سجاد بابا کے جانے کے بعد کیسے گزری؟ امام سجاد نے رو کے کہا یا بتا لیتنی لم تلدنی امی، بابا میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، اور میں کربلا میں شہید ہو جاتا اچھا تھا. بابا ہر موڑ پہ شہید ہونا، ہر چوک پہ کہتے ہیں یہ باغیوں کا قافلہ آ گیا ہے، یہ قیدیوں کا قافلہ آ گیا. حضرت امام سجاد چلے. زندان کے دروازے پہ حسین بادشاہ کی 4 سالہ یتیم بیٹی کھڑی تھی. بابا کا سر دیکھا،
جب یہ منظر دیکھا نا، دائیں کی زلفیں بائیں میں، بائیں کی دائیں میں، بی بی نے رو کے کہا یا بتا یا لیتنی کنت امیانا، او بابا میری آنکھیں نہ ہوتی میں تجھے ایسے نہ دیکھتی، او بابا میں اندھی ہو جاتی تجھے اس حالت میں نہ دیکھتی۔ امام حسین کے لب کھلے، فرمایا سکینہ بیٹا بابا کے جانے کے بعد کیسے گزری، جنہوں نے ماتم کرنا ہے۔ عزادار حسین بادشاہ نے یہ سوال کیا، اس وقت جناب سکینہ نے بابا کا سر اپنے گلے سے لگایا، بی بی رو کے کہتی یا بتا انظر الاؤ جسمی النحیف الضعیف، او بابا دیکھ تیری بیٹی بوڑھی ہو گئی، بابا تیرے جانے کے بعد مجھے اکبر کی جاگیر میں تماچے مارتے رہے، او بابا کبھی کوفہ کی گلیوں میں مارا، او کبھی شام کے بازاروں میں مارا، بابا تیرے بیٹے علی ابن زین العابدین کو بھی یہ مارتا رہا، بابا مجھے بھی مارتا رہا، فرق اتنا ہے اتنی تیرے بیٹے سجاد کی پشت زخمی نہیں اور جتنی تیری بیٹی کے رخسار زخمی۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے لنگر